اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خواتین و حضرات، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو سمری ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ کی ایکسپلینیشن ہے وہ قرآن میں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اللہ رب العالمین کی تعریف ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ملے گی، اور اس عالمین کے بارے میں علم ملے گا۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین پوری طرح آپ کو فردر ایکسپلینیشن ملے گی قرآن میں۔ اس کے بعد آپ کو اس کتاب میں الرحمن الرحیم ملے گا۔ الرحمن سے مراد ہے جو عطا کرنے والی ہستی ہے، اور الرحیم سے مراد ہے جو معاف کرنے والی ہستی ہے، رحم کرنے والی ہستی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ بہت خوبصورت نام ہیں جن کی ایکسپلینیشن ہمیں قرآن میں بعد میں ملے گی۔ الرحمن کی ایکسپلینیشن قرآن ہمیں دے گا۔ مالک یوم الدین، خواتین و حضرات، ایک پورا سیکشن ہے جو قرآن اس کو ڈیل کرے گا اور بتائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم نے ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں پہ جواب دہی کرنی ہے، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک پورا سیکشن ہے خواتین و حضرات، جو آپ پڑھیں گے قرآن شریف میں۔ ان پرٹیکولر جو چیز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، وہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی۔ یہ کمپلیٹلی ایکسپلین کرے گا قرآن شریف۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ قرآن ایکسپلین کرے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم خواتین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چل رہے تھے، جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صراط مستقیم پر چل رہے تھے، اور سورہ یاسین میں یہ ارشاد ہے کہ وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس صراط مستقیم میں خواتین و حضرات آپ کی عبادات بھی آ جائیں گی، آپ کے حقوق اللہ بھی آ جائیں گے، حقوق العباد بھی آ جائیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی آ جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور خواتین و حضرات جو قرآن ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ چلے اور جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل نازل ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو خواتین و حضرات یہ ذہن نشین رکھیے کہ درخت کی مثال ذہن میں رکھیے کہ جس طرح روٹس ہوتی ہیں، ٹرنک ہوتا ہے، برانچز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ سمری ہے قرآن پاک کی۔ اب اس میں آپ کو آگے جا کے پتے بھی ملیں گے، پھول بھی ملیں گے، پھل بھی ملے گا، لیکن وہ تمام کے تمام چیزیں وہ برانچز سے نکل رہی ہوں گی۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ قرآن ایک ہیوی ورڈ ہے، قولاً ثقیلہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ کا 4 دفعہ ارشاد ہے کہ میں نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے قرآن شریف کو پڑھنا ہے، اور کاپی پینسل پاس رکھنی ہے، اپنے نوٹس بنانے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ شروع میں صرف اور صرف ترجمہ پڑھیں 2 دفعہ، اور جو ترجمہ میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ، جو کہ ریڈ اینڈ بلیک میں لکھا ہوا ہے، ریڈ اینڈ بلو میں لکھا ہوا ہے، اور ایک لفظ جو ریڈ میں ہے وہ ریڈ میں آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا، اور جو بلو میں ہے وہ بلو میں آپ کو ملے گا۔ تو فرسٹ ریڈنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے عربی پڑھنی ہے، قرآن کی عربی پڑھ کر پھر نیچے سے ترجمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے عربی پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز آپ چند مہینوں میں آپ کو
ترجمہ کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور قرآن کا ٹیکسٹ آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ نے 2 ریڈنگز کر لی ہیں، اس کے بعد آپ جتنی بھی تفسیر پڑھیں گے وہ آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلے جائے گا۔ لیکن اس سچویشن میں ہوگا یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کیا ہے۔ جہاں پہ بھی خواتین حضرات کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہاں پہ آپ 2-3 ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ ایک پورا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر کر دے گا کہ ترجمہ، اصل ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کتاب میں آیات ہیں محکمات اور متشابہات، ان کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اور محکمات کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک کتاب کا تعارف کرانا بھی پسند کروں گا۔ اس کتاب کا نام ہے المعجم المفرس، اور یہ کتاب ٹیبولیٹڈ انڈیکس ہے قرآن کا، تو تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے کتاب آپ کی معاون ہو سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی ایڈوانس اسکالرس کے لیے ہے، لیکن اس کو اگر آپ کے پاس ہوگی تو یہ آپ کے علم میں اضافہ کرنے کی باعث بنے گی۔ خواتین حضرات، جب بھی آپ کسی بک شاپ میں جائیں تو وہاں پر یہ نوٹ کریں کہ کس آدمی نے قرآن پر کوئی کام کیا ہوا ہے، تو وہ کتاب آپ خرید لیں اور اس کتاب کو آپ اسٹڈی کریں۔ مثال کے طور پہ ایک میں نے کتاب پڑھی تھی قصص القرآن، ایک میں نے کتاب پڑھی تھی قرآن کے پودے، قرآن کی معدنیات۔ اب جب میں ان کتابوں کو سیپریٹلی پڑھتا ہوں تو نیچرلی میرا کانسیپٹ جو پودوں کے بارے میں ہے، قرآن کے پودوں کے بارے میں، قصص القرآن کے بارے میں، اور معدنیات ہیں جو قرآن کے بارے میں جو لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میرا کانسیپٹ زیادہ میچور ہو جاتا ہے کہ قرآن ان سبجیکٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیے کہ یہ بہت پرعظمت کتاب ہے، لیکن اور بہت مشکل کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے آسان کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، یہ کتاب صرف اسکالرس کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب عام آدمی کے لیے بھی ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی اسی طریقے سے ہدایت دیتی ہے جیسے کسی بڑے عالم کو یہ ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کتاب کی طرف جائیے، اس کو پڑھیے، اس کو ذہن نشین کیجیے، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھیے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیجیے۔ یہی راہ فلاح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔